أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. یہ سورہ یاسین کا بیان ہے. یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں. اور اللہ کی کتاب ایمان کے مسئلے کو، توحید کے مسئلے کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے، واقعات کی شکل میں اور آئندہ آنے والے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں راستے، دونوں طریقے، دونوں عقائد بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ان آیات کے اندر بہت ہی زبردست قسم کی منظر کشی کی گئی ہے، جنت کی اور پھر جہنم کی بھی. اور اس میں ایک جو سب سے بڑا نقطہ اس سورہ کے اندر ہے کہ کسی بستی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. مکے والوں کو بتایا گیا کہ آج اس گاؤں کے اندر، مکہ کے اس گاؤں کے اندر اگر یہ دعوت اٹھی ہے اور اس دعوت نے کھلبلی مچا دی ہے ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر، تو یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایک بستی تھی، اللہ نے اس بستی کا نام نہیں لیا ہے کیونکہ اللہ کی کتاب ہے. بات برابر بھی کوئی غیر ضروری چیز اس میں ہو نہیں سکتی ہے، اور جو مناسب چیز تھی وہ اس میں ہے. جس طرح اصحاب کہف کا جب واقعہ بیان کیا تو منع کر دیا کہ تعداد کے چکروں میں نہ پڑو، اور بالکل پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ 4 تھے یا 5 تھے 6، اس سے کیا فرق پڑتا بتائیے. 4 تھے تب بھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ کیوں بھاگے تھے، اپنی قوم کے ساتھ ان کا کیا جھگڑا ہو گیا تھا. 7 تھے پھر کیا فرق پڑتا بتائیے. تو آپ اندازہ لگائیے، ایک بال برابر بھی اگر کوئی غیر ضروری چیز ہو تو اللہ کی کتاب اس میں اس کو بیان نہیں کرتی ہے. اور جو واقعہ جس انداز سے اللہ کی کتاب میں آ جائے اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو اس سورہ کے اندر ایک چیز جو زبردست انداز سے سامنے آئی ہے کہ اس بستی کے اندر، اس گاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک پیغمبر بھیجا، قوم نے بات نہیں مانی، پھر دوسرے کو بھیجا، کسی امینڈمنٹ کے ساتھ نہیں کہ اب قوم پوری نہیں مان رہی اب کیا کیا جائے. کچھ تھوڑی بہت، چونکہ ہمیشہ یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی بہت تو کمی کرو، وہ کچھ تھوڑا بہت تو خیال رکھو. بالکل ساری اپنی باتیں چلاتے ہو. آخر ہم بھی بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہمارا مطالعہ ہے، ہم علاقے کے لیڈر ہیں، قوم ہمیں مانتی ہے، سمجھدار انسان مانتی ہے، تو کوئی ہماری بال برابر اس میں کوئی مداخلت، صرف آپ کی بات چلے گی. تو اس انداز سے وہ ضد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذرا برابر پرواہ نہیں کی، اور اصولی طور پر یہ بات اس قرآن کے اندر بیان کی کہ دیکھو یہ حق کا معاملہ ہے. اگر حق بال برابر بھی انسانوں کے پیچھے چلے گا تو زمین اور آسمان کا یہ نظام تلپٹ ہو جائے گا. اللہ نہیں آپ کے پیچھے چلے گا، وہ کیونکہ بے نیاز ذات ہے، وہ الواحد القہار ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیوں کسی کے پیچھے چلے گا. اور اگر بال برابر بھی وہ کسی کے پیچھے چلے گا تو پھر وہ الہ نہیں رہتا ہے. چونکہ وہ الہ ہے، تم مجبور ہو انسانوں کہ اپنے مالک اور خالق کی بات کو مانو اور خوشی سے مانو، اسی میں آپ کا فائدہ ہے. بتایا 2 پیغمبر جب بھیجے گئے، قوم پھر بھی بات نہیں مان رہی ہے،
بکھری ہوئی ہے قوم, نہیں مانتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تیسرے کو پیغمبر بنایا. 3 پیغمبر ایک بستی کے اندر دعوت دے رہے ہیں, اس کا ذکر ہے, اور پوری قوم ہے نہیں مان رہی ہے. یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ عام طور پر کہتے ہیں ہمیں کہ آپ کی تعداد کتنی ہے, کتنے ہیں ذرا بتائیں, آج کتنے ہیں, بحرین میں کتنے ہیں, پاکستان میں آپ کے کتنے ساتھی ہیں, انڈیا میں کتنے ہیں, اور دوسری جگہوں پر آپ کی مساجد کتنی ہے, ذرا تعداد تو بتائیے تھوڑا سا ہم, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی جماعت کتنی مضبوط ہے, تاکہ حضرت صاحب تشریف لائیں اس جماعت کے اندر, اس کو رونق بخشنے کے لیے. کیا کہنا آپ کی؟ وہ قرآن پڑھا ہے, سورہ یاسین پڑھی ہے, کیا صرف مردوں کے لیے؟ ایک ضعیف روایت کے مطابق کہ عام طور پہ مسلمانوں کی حالت دیکھیں کہ روح نہیں نکل رہی ہے, اگر کسی کی کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھو, سورہ یاسین پڑھو, گویا سورہ یاسین روح نکالنے کے لیے آئی. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے, اگر یہ صحیح بھی روایت ہوتی تو پھر بھی اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ابھی مرنے والا ہے, سورہ یاسین کا درس دو اس کو, اس کے اندر ایمان عقیدے کی جو بات ہوئی ہے وہی اس کو بتا دو, تاکہ ہو سکتا ہے 1 منٹ پہلے, چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مرنے سے وہ جب جان حلق میں آتی ہے اس سے پہلے وہ جو غیب شہود بنتا ہے, اس سے اگر چند منٹ پہلے ہوش و حواس کی صورت میں اگر یہ باندھا اس دعوت کو مان لے گا, جو اس بستی والوں کے سامنے پیش کی گئی تھی, جو مکہ والوں کے سامنے پیش کی گئی تھی, جو آج ہمارے سامنے یہ دعوت ہے, جو بھی اس کا اقرار کر لے گا, مان لے گا دل کی گہرائی سے, وہ نجات پا جائے گا. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک واقعہ چھوٹا سا یہ پیش آیا کہ عمر بن خطاب گزرے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, پاس سے گزرے ہیں, سلام کیا ہے, اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا ہے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا مائنڈ کیا اور آ کے خلیفۃ الرسول کو بتایا, ابو بکر صدیق کو, کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا, معاملہ کیا ہے, کیا میرے سے ناراض ہے؟ کیونکہ یہ 2 ہی باتیں ہوتی ہیں, کسی سے کوئی ناراضگی بھی ہو تو ظاہر بات ہے اس طرح جواب دینے کا وہ نہیں انداز ہوتا ہے. تو وہ خود پریشان ہو گیا, ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے کہ اچھا عثمان نے جواب نہیں دیا, چلو جا کے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے. تو جب آ کے پوچھا کہ عثمان کیا معاملہ ہے, آپ کے بھائی عمر ہے, انہوں نے سلام کیا آپ کو اور آپ نے جواب ہی نہیں دیا. تو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کب, کدھر, مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں, کب گزرے ہیں. تو وہ دیکھیں ایک دوسرے کے اوپر کتنا اعتماد کرنے والے لوگ تھے, اور فوراً کا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اب اگلا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ آپ اتنے سوچوں میں گم تھے کہ آپ کے پاس سے عمر بن خطاب گزرے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. کہتے ہاں میں بہت زیادہ ایک گہری سوچ کے اندر تھا, بہت پریشان تھا, یہ نہیں سمجھ لیجیے. تو ابو بکر صدیق نے کہا بھائی معاملہ کیا ہے, بتائیے ذرا, شیئر کریں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں, اور میں بس آخری بات وہ نہیں پوچھ سکا ہوں. دیکھیں صحابہ کو کتنی فکر تھی, حالانکہ جنت کی خوشخبریاں مل چکی ہیں, لیکن اس انداز سے آخرت کا ڈر ایسا کہ بس کوئی ایسی بات پتہ چل جائے کہ بس نجات ہو جائے, آخر میں جا کے ہم پکڑنا ہو جائے, کتنی فکر ہے. تو وہ بات نہیں پوچھ سکا ہوں, اور بالکل اللہ کے نبی سے فوت ہو گئے. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں خوش ہو جاؤ, وہ بات میں نے پوچھ لی تھی. ابو بکر صدیق کا معیار ایسے نہیں ہے, ان کی دین کی سمجھ, ان کی سوچ, کہتے ہیں عثمان پریشانی کی بات نہیں ہے بلکہ خوش ہو جاؤ, میں نے یہ پوچھ لی ہے. تو وہ بھی خوش ہو گئے اور کہا کہ کیا کہا تھا نبی علیہ السلام نے. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے جب میں نے پوچھا کہ وہ آخری بات کیا ہے, تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آخری بات وہی کلمہ ہے جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا جس انداز سے, اور اس نے رد کر دیا. اس کلمے کو جو بھی اقرار کرے گا, جو بھی اس دعوت کو, جب اس کے سامنے یہ کلمہ رکھا جائے گا کہ کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کہہ دو, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں, کہہ دو ایک دفعہ, دل کی گہرائی سے کہہ دو, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں ہے. اندازہ لگے, یہ نہیں کہ صرف پکارنا نہیں ہے, پوری طرح آپ کی سوچ ہو کہ پکارنے کے لائق ہی کوئی نہیں ہے, اور اللہ پکارنے کے لائق ہے. یہ ایک ہی طرح کا عقیدہ ہے, جس طرح اللہ پکارنے کے لائق ہے, یہ نہیں کہ صرف پکارنا ہے بلکہ پکارنے کے لائق سمجھنا ہے, اس طرح اس کی عبادت کرنی ہے, اس طرح اس کی فرمانبرداری کرنی ہے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کا حکم مانا جائے. اس کا حکم ماننا یہ سب سے بڑی انسان کی خوش نصیبی ہے, سب سے بڑی عقل مندی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ سب سے بڑی جہالت قرار دیا گیا, سب سے بڑی گمراہی قرار دیا گیا اسی قرآن کے اندر. تو اس انداز سے
وہ کلمہ ہے جس کے سامنے یہ پیش کیا جائے کہ کیا خیال ہے، کیا تم بھی اس بات کو مانتے ہو؟ کیوں معاشرے میں بات اٹھے گی تو پتہ چلے گا نا، لوگوں کو فیصلہ کرنے کا معاملہ سامنے آئے گا، ورنہ بات ہی نہیں اٹھے گی تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا، امتحان ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دعوت تبلیغ، یہ جہاد کرنا اور لوگوں کو دین کی دعوت دینا یہ بہت ضروری ہے، فرض گویا قرار دے دیا گیا ہے۔ اور تقویٰ کی ایک باقاعدہ سمجھ لیجئے کہ ایک شاخ ہے سورۃ العصر کے اندر، 4 باتیں: ایمان خالص، عمل صالح، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر۔ تو یہ چیزیں آئیں گی تب لوگوں کے اوپر حجت قائم ہوگی، اور بالکل ایمان کا یہ جو امتحان ہے یہ قائم کیا گیا ہے قیامت کے دن، اسی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ کلمہ جس کے بھی سامنے پیش کیا جائے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ دیکھیے کیسی بات ہے۔ اور آج امت مسلمہ یہ کلمہ بھی پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کے ساتھ ایسے شریک ٹھہراتے ہیں، جس طرح مالک کی وہ بات ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ کتنے ہیں، اکثریت ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ کے اوپر، اللہ کہہ رہا کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، الا وہم مشرکون، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، یہ مسئلہ ہے ان کا۔ اور شرک کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ تم کیا چیز ہو؟ یہ 18 انبیاء ہیں، پہلے اللہ نے ان کی تعریفیں کی، ان کی بڑے اولو العزم پیغمبر گزرے، بڑے حوصلے والے، بڑے جہاد کرنے والے، بڑی اللہ کی عبادت کرنے والے، فرما بردار گزرے ہیں، اشاروں پر دوڑنے والے، لیکن آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ بھی شرک کرتے ان کا سارا کیا کرا میں غرق کر دیتا۔ اور سورہ زمر کے اندر سارے انبیاء کا ذکر کیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے آخری نبی یہ وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے ہر ایک کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، براہ راست ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اور بات کیا ہے؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور بالضرور تو خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے۔ خسارہ آپ کہتے ہیں جیسا بینک کرپٹ ہو جاتا ہے کہ ساری پونجی گئی اور الٹا مقروض ہو گیا بندہ، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ زور دیا، اللہ کے بندوں غور کرو، یہ امتحان کی زندگی یہ ایک مرتبہ ملی ہے، اور یہ بار بار نہیں ملنی ہے۔ تو آخری سانس کسی کی ہے اور اس کے عقیدے کے اندر اگر ایک شرک رہ گیا، بتاؤ کتنی محنتیں بھی اس نے کی ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اس نے، کتنا مال خرچ کیا اس نے اللہ کے راستے میں، تو ایک شرک اگر کسی کی وجہ سے رہ گیا، کسی رشتہ داری کی وجہ سے، کسی کاروباری انداز سے، کسی علاقے کی وجہ سے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، عذر آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے بالکل شرک سے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ اور ابھی میں آپ کے سامنے جو یہ چیز لا رہا ہوں، یہ دعوت قرآن کے حوالے سے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کا اسلام اور پاکستان کا اسلام اور انڈیا کا اسلام اور دیوبندیوں کا اسلام اور بریلویوں کا اسلام اور اہل حدیثوں کا اسلام اور قرآن کا اسلام اور مکہ کے اندر جس دعوت نے اس ماحول کو گرم کیا تھا، 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی اور پھر مدینے کی طرف، وہ یہ قرآن ہے، اللہ کے قرآن کی دعوت اٹھی تھی۔ اور یاد رکھیں جب تک آپ ایمان لا کے اس قرآن کی دعوت نہیں اٹھائیں گے اپنے علاقے کے اندر، قرآن آپ کے لیے ہدایت کے دروازے نہیں کھولتا ہے۔ قرآن کے ایمان کی آپ لذت محسوس ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ قرآن کیسی کتاب ہے، کیسا کلام ہے، کیونکہ یہ دعوتی دور کے اندر نازل ہوا ہے، آہستہ آہستہ ماحول کے مطابق رہنمائی کی گئی ہے، دعوت اٹھی ہے، مخالفت ہوئی ہے۔ سگے چچا نے مخالفت سب سے پہلے کی، پہلا بول جو آیا ہے، تیر آیا ہے مخالفت کا، وہ سگے چچا ابو لہب کی طرف سے آیا۔ اور اس کے بعد جدھر بھی نبی علیہ السلام جاتے تھے دعوت دینے کے لیے، پیچھے جاتا تھا انگارہ بنا ہوا، کبھی پتھر اٹھائے ہوتے تھے، لوگوں جھوٹا ہے نہیں ماننا ہے، بیوقوف ہے، پاگل ہے، ہر عیب نکالتا تھا، ہر گالی دیتا تھا۔ لیکن یہ دعوت آگے بڑھتی گئی اور نبی علیہ السلام نے کسی کی پرواہ نہیں کی، ذرا برابر کسی کی پرواہ نہیں کی، یقین کیجیے یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ سب سے بڑی سنت انبیاء کی اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہے کہ توحید کو مانا جائے، اللہ کی وحدانیت کو مانا جائے، اور دوسری سنت یہ ہے کہ اس پر جم جاؤ اور پھر اس کو پھیلاؤ۔ یہ ساری سنتیں ہیں، یہ طریقے ہیں انبیاء کے۔ تو یہ دعوت جب بھی سامنے آئے گی وہی حالات پیدا ہوں گے، آپ کو ابو جہل بھی نظر آئے گا اپنے ماحول کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، آپ کو ابو لہب بھی نظر آئے گا۔ اور اس کے بعد جب نبی علیہ السلام 13 سالہ مکہ دور جب ختم ہوا، ہجرت ہوئی
اور مدینے میں پہنچے ہیں تو وہاں بھی یہی مشن ہے، وہاں بھی کفر و شرک کے خلاف بات کی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے، سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے نکلے ہیں، تو راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، کچھ مسلمان بھی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، کچھ یہودی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور عبداللہ بن ابی بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا جو ابھی ایمان اس وقت تک نہیں لایا تھا، بعد میں اس کی مجبوری بن گیا تھا، جب پورا قبیلہ ایمان لے آیا تو اس کو بھی مجبوراً پھرانا پڑا، اور پوری زندگی منافقت کرتا رہا۔ لیکن یہ اس دور کا واقعہ ہے جب ابھی صحیح طریقے سے وہ ایمان نہیں لایا تھا، کھل کے اس نے اعلان نہیں کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے، اپنے گدھے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور رکے نبی علیہ السلام اس مجمع میں گئے۔ یہ ساری سنتیں ہیں نبی علیہ السلام کی، یہ نہیں کہ پاس سے بس گزر گئے، وہاں اس مجمع میں گئے ہیں، اور اس کے بعد وہاں جا کے دعوت اللہ کی ہے، قرآن پڑھ کر سنایا ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے۔ اور پھر ظاہری بات ہے یہ دعوت ہے ہی ایسی کہ یہ سنتے ہی جس کو اللہ توفیق نہ دے اس کے ماتھے پر بل پڑتے ہیں۔ وہ سردار ٹائپ آدمی تھا عبداللہ بن ابی، اس نے کہا ٹھیک ہے جی باتیں آپ کی بڑی اچھی ہیں جی، لیکن اس کو اپنے پاس اپنی حد تک رکھا، مسجد کی حد تک رکھو نا جی، یہ کیا کر دیا آپ نے ہماری پبلک پلیسز کے اندر آ کے اور ہماری محفلوں کے اندر بھی آ کے اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو ٹینشن تو پیدا ہوگی۔ تو اس کے بعد بلکہ معاملہ آگے بڑا، گالی گلوچ شروع ہوگی، اور آپس میں ایسی اختلاف ہوا کہ ایک مسلمان نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ آیا کریں، ہمیں آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں، آپ بیان کیا کریں۔ ہاتھاپائی ہو گئی، اندازہ لگائیے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے سب کو منع کیا، تو پھر گئے جب سعد بن عبادہ کے پاس، ان کی عیادت کی، اور ساتھ ہی ذکر بھی کر دیا کہ آج حضرت صاحب نے، امیر حضرت صاحب نے یہ فرمایا، وہاں یہ اس طریقے سے گالی گلوچ کی ہے اس نے سردار۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ اوس اور خزرج دو قبیلے ہیں، یہ لڑائی کرتے کرتے تھک گئے تھے، برسوں سے لڑائیوں کا معاملہ تھا، تھک گئے تھے، اتنے قتل ہوئے تھے ان کے، اور اب فیصلہ ہوا تھا کہ اس مسئلے کو ختم کرو، دونوں مل کے کسی ایک کو اپنا بادشاہ مان لو تاکہ وہی فیصلہ کر دیجیے، جھگڑے ختم کرو، اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ تو اس کی تاج پوشی ہو رہی تھی، اس کا تاج تیار ہو رہا تھا عبداللہ بن ابی کا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف بھیج دیا اور ہمیں توفیق ملی کہ ہم ایمان کی طرف آئے، اس کا معاملہ ادھر ہو گیا ختم۔ تو اب یہ تو جلا بیٹھا ہے، تو اس کی باتیں بالکل مائنڈ نہ کیا کرے، یہ تو کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو دین کی دعوت دینی ہے، وہ ماحول بنانا ہے، یہ زندگی کا نمبر 1 مسئلہ ہونا چاہیے، اور بڑا سادہ مسئلہ ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، ایک بستی کا قصہ جہاں 3 پیغمبر آئے اور تینوں پیغمبروں نے ایک دعوت دی اور قوم نہیں مانی ہے، تو ایک نوجوان کو اللہ نے توفیق دی، ایک مومن ہوا، اور اس نے قوم کو مخاطب ہو کے کہا کہ لوگوں پیغمبروں کی بات مانا، یہ بالکل سیدھے راستے کے اوپر ہیں اور تم سے اجرت نہیں مانگتے ہیں۔ دیکھو غور کی قرآن کس طرح رہنمائی کرتا ہے کہ کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے ان کا، تم سے پیسے نہیں مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب دوسرے لیڈر جتنے تھے وہ تو مفاد پرست لوگ تھے، تو یہ پیغمبر تو بالکل مفاد پرست نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا تم سے پیسے نہیں مانگتے ہیں، ایک دلیل دی اس نے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ بالکل سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ پھر اس نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، گویا انبیاء کی دعوت سامنے لے کے آیا کہ یہ یہی تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بتاؤ، اتنی سادہ سی بات کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں کل اللہ نے پکڑ لیا تو کوئی چھڑانے والا نہیں۔ یہ جو تم نے دماغ بنایا ہو نا کہ یہ چھڑاتے ہیں، وہ نہیں چھڑا سکیں گے، نہیں چھڑا سکے گا اللہ نے تمہیں پکڑا تو۔ اور قوم کیا کہتی ہے، الرحمن نے کوئی چیز نازل نہیں کی، اس پر بھی غور کریں، الرحمن کو الرحمن مان رہے ہیں، کیا الرحمن نے کوئی تمہارے اوپر چیز نازل نہیں؟ جھوٹ بولتے ہو، سارے جھوٹے ہو، اور تم بلکہ نوحسد ہو تمہاری وجہ سے پتہ نہیں یہ جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہو تو علاقے کے اندر یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تمہاری وجہ سے آتی ہیں۔ پیغمبروں نے کہا تمہاری نوحسد تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ کفر شرک کی وجہ سے آتی ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے تو آتی ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر زمین اور آسمان کی برتوں کے دانے کھول دیتا ہے ان کے اوپر۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، انہوں نے جھٹلایا ہے ایمان خالص کی بات کو، ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، شرک کے ساتھ ایمان کی باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن خالص ایمان سے ان کو چڑ ہے، توحید خالص سے ان کو چڑ ہے، اور اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ بس ایمان چلے گا تو قرآن والا ایمان چلے گا، توحید خالص چلے گی، ایمان خالص چلے گی، بات برابر بھی جو ہے نا اس کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آج کا واقعہ سنیں، میرا ایک جاننے والے ہیں، وہ تبلیغی جماعت کے اندر ان کے ساتھ بات چل رہی تھی، تو ان کو میں نے آج سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ان کو
میں کہا یہ تعداد کو مت دیکھو کہ آپ کہتے ہیں اتنی بڑی جماعت ہے جی. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ مجھے، ایک بالٹی شربت کی پڑی ہوئی ہو، زبردست قسم کا شربت، اور دوسری طرف صرف ایک گلاس خالص ہو شربت، اور جو بالٹی والا اس میں ایک قطرہ اگر پیشاب ڈال دیا جائے تو بتاؤ کیا کرو گے، کون سا پیو گے؟ تو اب میں کیا کہوں، یعنی سادہ تھا اتنا، کہتا بالٹی لے لو گا پوری، تھوڑا سا ڈالا ہے نا، ایک گلاس سے کیا بنتا ہے؟ اندازہ لگا اس حد تک دماغ نہیں کام کر رہا ہے. تو میں کہا ٹھیک ہے بس آپ کے ساتھ اب میرا اب کوئی دعوت نہیں ہے، آپ بس آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ شرک والی دعوت کو یعنی جاری رکھیں گے اور توحید خالص کی طرف آپ آنے کے لیے تیار نہیں، ایمان خالص کی طرف آنے کے لیے تیار، چونکہ تعداد ہماری کم ہے. تو یہ حال ہے، سب کا یہی حال ہے، تعداد دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں. تو اس تعداد کا گویا جواب ہے سورہ یاسین کے اندر. 3 پیغمبر ہیں، ایک امتی ملا ہے، اس کو بھی مار دیا انہوں نے. اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا قیامت کے دن ایسے ایسے انبیاء ہوں گے، اکیلے کھڑے ہوں گے، ایک بھی امتی نہیں ہوگا. پوری زندگی انہوں نے دعوت دی، پوری زندگی توحید کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، ایک بھی امتی نہیں ملا، اکیلے کھڑے ہوں گے. اندازہ لگائیے کتنا ان کا درجہ ہوگا اللہ کے یہاں، کتنی محنت انہوں نے کی ہوں گی. ان سے زیادہ اخلاق اس کا اچھا ہو سکتا ہے. آج عیب لگاتے ہیں کہ بس جی باتیں تو ٹھیک ہیں جی، بس سختی بہت کرتے ہیں جی، آپ کا متشدد بہت ہے جی، کم از کم نماز دے ہوئیے. وہ کون سا متشدد ہے، کون سی سختی ہے بتاؤ؟ اتنی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اور اللہ کے ساتھ جتنی یہ شریک ٹھہرائی جانے والی چیزیں ان سے توبہ کر لو، بس معافی مانگ لو. وہ چند دنوں کی یہ زندگی ہے، مرنے کے بعد اس پر نتیجہ نکلنے والا ہے. لیکن یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے. اصل میں کفر و شرک کو چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ جو کفر و شرک کے اندر ان کے باؤ اجداد مر گئے ہیں، باپ دادا مر گئے ہیں، ان کی طرف بھی دھیان جاتا ہے. اور پھر جب یہ دعوت مانی جائے ایمان خالص کی، تو ذرا بندے کو معاشرے کے اندر تاکہ گھر سے مخالفت شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیشہ کی آگ تو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ تھوڑی سی مخالفت برداشت کرنے کے لیے تیار. اس کا عقل دیکھو. اور وہاں آخرت کے معاملے میں کہتا ہے بس جی اے جان مٹھا تک اللہ کے دیکھا جائے گا، یہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے جی، بس اس طرح کی بات کر کے ٹال دیتا ہے. بھائی بہت غفور الرحیم ہے مومنوں کے لیے، ان کو بہت زیادہ بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کریں گے مالک، یہ مالک نے بتا دیا. لیکن یشرک باللہ شیئن دخل النار بھی تو اسی اللہ نے بتایا ہے اپنے نبی کے ذریعے کہ ان کو بتاؤ میرے بندوں کو، یشرک باللہ شیئن دخل النار، شیئن بھی کیا تو نار میں جاؤ گے. میرے انبیاء بھی کرتے تو آگ میں جاتے، نعوذ باللہ. یہ سمجھانے کے لیے میرے پیارے بھائیوں، تو اس لیے ان باتوں کو سمجھو، اس کو اہمیت دو، بلکہ زندگی کا نمبر 1 مسئلہ اس کا رکھو گا. اپنے عزیز و اقارب ہیں تاکہ بیوی بچے بہن بھائی قریبی ماں باپ سے ہی، لیکن اگر وہ ایمان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ذرہ برابر آپ کو ان کے ساتھ وہ جو قلبی تعلق ہوتا ہے ایمان کا وہ نہیں ہو سکتا. یہ خود نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ آپ باقی دنیاوی لحاظ سے ان کا خیال رکھیں گے، سارے معاملات ہیں، لیکن اگر اس معاملات بڑھتے بڑھتے جس طرح آگے معاملہ اور مخالفت کرے آزر کی طرح، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا، یا ابو لہب کی طرح پتھر اٹھا اٹھا کے مارے اگر چچا سکا ہے. اور عبد الرحمن جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، ایک دفعہ انہوں نے کہا بابا جنگ بدر میں آپ میرے بالکل تلوار کی رینج میں آ گئے تھے، تو میں نے کہا باپ کو کیا مارنا؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا بیٹے تمہارا معاملہ ہے، اگر اللہ کی قسم میرے سامنے ایک مرتبہ تو آ جاتا میں نے تجھے نہیں چھوڑنا تھا. یہ ایمان کا معاملہ ہوتا ہے. جب مخالفت پر آ جائے اللہ کی بات کی مخالفت، تو پھر اس کے بعد وہ رشتہ اس انداز سے باقی نہیں رہتا ہے. اور اگر اسی شرک کے اوپر وہ مر جائے تو اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا ہے. یہ بھی اعتراض ہے ہمارے اوپر کہ آپ ہمارے جنازے کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ بھائی جنازے اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں منع کر دیا ہے، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، کہ نبی کا بھی یہ کام نہیں ہے اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ شرک کرنے والوں کے لیے اتنی بات کہے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ نے نہیں معاف کرنا ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے. کیونکہ مومن کی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے. یہ بات جو ہے یہ رد ہو جائے گی اور پھر انکار بھی ہو جائے گا قرآن کا. یہ معاملات اللہ کے بندو. تو یہ آخرت کا منظر سنیے کہ اس کے 2 انجام کس طرح سامنے آئیں گے. فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. کیا بات ہے مومنوں کی، جنت کے اندر یہ مومن اصحاب الجنہ جو ہیں اس کے بعد عیش کے اندر ہوں گے. یعنی ایسی عیش ہوگی کہ یہ دنیا کا جو لگژری کا لفظ ہے یہ بھی یقین کیجیے بہت چھوٹا نظر آئے گا. لگژری کیا وہ مقابلہ کرے گی، وہ جو جنت کے مزے ہیں، جنت کی عیشیں. اور غور کریں کہ جو چیز آپ اپنے منہ سے کہیں حاضر، بتائیے کوئی یہ کیسی زندگی ہوگی. یعنی اگر بالفرض خیال آئے کہ 1,00,000 میرے محل ہونے چاہیے، بتائیے، یا دنیا میں 1 فلیٹ نہیں آپ خرید سکتے، 1,00,000 1 کروڑ خرب
ہی اگر آپ کے ذہن میں یہ آ جائے تو مالک فرماتا نہ ہوا تو کہنا. اور ظاہری بات ہے دنیا میں انسان خود بھی کبھی سوچ سکتا ہے کہ اتنی بڑی بات اگر میں نے مان لی، کوئی ایسی مان لی پھر کیا ہوگا، یا شیطان وسوسہ ڈالے کہ اتنا بڑا نہ کرو، اتنے بڑے رسک نہ لو، سارے معاملات خیالات آئے. تو مالک نے اس کا جواب بھی قرآن کے اندر دے دیا کہ اللہ کو پتہ ہے یہ خیالات آئیں گے، اس طرح کا خیالات آ سکتا ہے کہ بڑی بات لگتی ہے، تھوڑی سی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دو اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہی، ہمیشہ ہمیشہ کی عزتیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانیاں، ہمیشہ ہمیشہ کی صحت، اور جو منہ سے نکالو وہ حاضر کر دیا جائے گا، اور جو دماغ کے اندر آئے، خیال کے اندر آئے وہ حاضر کر دیا جائے گا. تو یہ بڑا کوئی عجیب سی بات ہے، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی. مالک نے فرمایا بالکل دل تھوڑا نہ کرو، یہ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ ایسا وعدہ ہے، وعدم اصولہ ہے. وعدم اصولہ اس کو کہتے ہیں کہ بالفرض تم جس طرح تمہارے اندر یہ خیال آ جاتا ہے کبھی نہ ہوا تو. مالک فرماتا ہے نہ ہوا تو مجھے پکار کر کے نہ، اس انداز سے للکار کے کہنا کہ مالک تیرے اس وعدے کے اوپر میں نے اپنی جوانی کی ساری تمناؤں کا گلا گھوڑ دیا تھا، مالک یہ بات کیا ہے کہ وہ نہیں ہو رہی، یعنی ممکن نہیں ہے یہ ایسا معاملہ اللہ کے بندے. اس انداز سے یہ بات بیان ہوئی ہے. فرمایا اس دن جو ہے ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ ہوں گی. یہ ظاہری بات ہے وہ بیویاں جو ساتھ دینے والی بیویاں ہیں، ایمان عقیدے میں تنگی محسوس نہ کرنے والی ہوں، دل کے اندر کوئی ایسی نہیں دنیا دار قسم کی، جس طرح ہوتا ہے کہ دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. اگر یہ معاملات اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. پھر نوح علیہ السلام کی بیوی دیکھو کہاں جائے گی، لوط علیہ السلام کی بیوی کہاں جائے گی، بتا وہ آگ میں چلی جائیں گی، اور کتنی زیادہ ان کو اذیت ہوگی، کیونکہ ان کے جو خاوند ہوں گے وہ بلند درجات کے اوپر ہوں گے اور یہ آگ میں ہوں گی. بتاؤ کیا جاتا کہ چند دن ساتھ دے دیتی تو کیا فرق پڑنا تھا. اس لیے یہ تعلیم دینی ہے اپنی بیگمات کو کہ دیکھو یہ معاملہ ہے، قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے بعد تمہاری اپنی مرضی، لیکن یاد رکھنا میں تمہاری وجہ سے جہنم جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. یاد رکھنا کیونکہ یہ باتیں بھی قرآن میں آ گئی. ہر رشتہ کہے گا دوسرے رشتے کے بارے میں جس کا جہنم کا فیصلہ ہو. یا اللہ میرے باپ کو پھینک، میرے بھائی کو پھینک، میری بیوی کو پھینک، میرے بچوں کو پھینک، یا اللہ مجھے بچا لے. مجھے ایسی چیز جہنم ہے کہ معمول نہ سمجھو. جس طرح صوفی صاحب نے کہا کہ تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے. ایسے ایسے فکرے ان کے صوفیوں کے منہ سے نکلے، اندازہ لیا پانی کر کے تم کیسے کیے. یا آگے جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا. فرمایا عیش کر رہے ہوں گے، تکیے لگائے بڑے بڑے، اندازہ لگائیے ایسی ایسی ان کی سرگاہیں ہوں گی، پلنگ بچھے ہوئے ہوں گے، اور محلات کے اندر بھی بڑے بڑے تکیے، بڑے بڑے بیڈ. آپ دیکھیے کیسے کیسے بیڈ ہوتے ہیں دنیا میں. فرمایا لہم فیہا ما فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے طرح طرح کے قسم قسم کے پھل ہوں گے، اور ہر پھل بالکل پکے ہوئے خوبصورت، ایسے ایسے پھل جو ہم نے کبھی دیکھے نہ ہو، ایسے ایسے بھی ہوں گے، جو چاہیں گے وہاں موجود ہوگا. سلام قول من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے. کہتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، مومنوں کو نوازے گا. فرمایا سلامتی کے پیغامات ہوں گے، تحفے آیا کریں گے، اور سلام ہوں گے رب رحیم کی طرف سے. اور اس دن قیامت کے دن پکار کر کہہ دیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ. مجرموں، ان کو مجرم کہا اللہ تعالیٰ نے. دنیا میں تو اکٹھے رہتے تھے، ایک ہی برادری کے اندر تھے، ایک ہی علاقے کے اندر تھے، ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر رہتے ہوں، ایک ہی فلیٹ کے اندر رہتے ہوں، ایک ہی کمرے کے اندر رہتے ہو سکتا مومن اور مشرک کہیں، لیکن وہاں اعلان کر دیا جائے گا مجرموں علیحدہ ہو جاؤ. الم عہد علیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، شیطان کی بندگی نہ کرنا. بتاؤ دنیا میں کون شیطان کی بندگی کرتا ہے؟ اور شیطان کی بندگی یہ ہے کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں شیطان کی بات کو ماننا. آج جتنی یہ کفر و شرک ہو رہا ہے یہ شیطان کی بندگی ہو رہی ہے، یہ طاغوت کی بندگی ہو رہی ہے، کیونکہ شیطان نے ان کے دماغوں میں ڈالا ہے کہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے. یہ کسی نے وسوسہ دیا محمود حسن صاحب کو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن کی بات کیا ہے؟ اللہ کو کہو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ تو قرآن کی بات ہے. محمود الحسن کی کیا بات ہے، شبیر احمد عثمانی کی کیا بات ہے، اور نیچے تک تقی عثمانی تک ان کی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے. بتائیے کتنی توحید کی آیت کو انہوں نے شرک کے اندر بدلی کر دیا. تو یہ شیطان کی بندگی ہے. اس کے علاوہ یہ نظر و نیازیں جو ہو رہی ہیں، پکارے، واسطے، وسیلے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، کہیں نہ کہیں یہ لگائے ہوئے ہر جگہ. کوئی گنبد کا پجاری ہے، کوئی تصویروں کا پجاری ہے، کوئی مورتیوں کا پجاری ہے، کوئی چاند اور سورج کا پجاری ہے، کوئی انبیاء کا پجاری ہے. یہ سب کچھ جتنے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانو اللہ کا، چاہے مشرکین مکہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے،
یا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا گیا، یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا مانا گیا، ساری چیزیں جتنی ہیں یہ شیطان کی بندگی ہے۔ اور کہا جائے گا کہ کیا آدم کے بچوں، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے، وہ ابلیس تمہارا دشمن ہے۔ کبھی کسی نے احساس دلایا؟ کبھی ماں باپ نے بتایا گھروں میں اس چیز کو؟ باقی وہ چچا وہ تمہارے خلاف ہے، مامون ان کے پاس نہ جانا، وہ تمہارے خلاف ہے بہت زیادہ، یہ بتاتے ہیں۔ لیکن شیطان تمہارا دشمن ہے، ابلیس تمہارا دشمن ہے، یہ کبھی والدین نے بتایا؟ استادوں نے کبھی بتایا؟ اسکول میں، کالج میں کبھی بتایا؟ کوئی نہیں۔ کسی سیاسی لیڈر نے کبھی یہ بیان دیا ہے کہ لوگوں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ کوئی نہیں بتاتا ہے۔ یہ تمہارا رب تمہیں بتا رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس کے ساتھ دشمنی کرو، اس کے ساتھ بال برابر تم نے دوستی کی تو اللہ کے ساتھ تم نے غداری کی، اس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، تم نے اس کو تکلیف پہنچانی ہے۔ اور یاد رکھنا، جو بھی تم کام نیک کرو گے دنیا میں، جو بھی کوئی عمل صالح کرو گے، یہ گویا شیطان کو تکلیف پہنچانے والا معاملہ ہے۔ تو بتایا کہ دیکھو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور صرف میری بندگی کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ دیکھ کے سر کھول کھول کے قرآن کا، یا ہر نماز کے اندر کہتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کتنی دفعہ کہتے ہو؟ کبھی سوچا صراط مستقیم کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں یہی کہا، اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اسی کو پکارو، اسی کی بندگی کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یعنی انبیاء کے طریقے پر چلو، نیک لوگوں کے طریقے پر، ان کو پوجنا پکارنا، یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ کفر و شرک ہے، یہ شیطان کی بندگی ہے۔ ان کی نظر و نیاز کرنا، جس طرح پوری قوم آج لگی ہوئی ہے، کوئی 11ویں دے رہا ہے، کوئی 12ویں کے کیک کاٹ رہا ہے، محرم کی سبیلیں آتی ہیں، تو ان کی حالت دیکھیے، اور کوئی واسطے وسیلے کے ساتھ، کوئی تعویذ پہنے ہوئے، اور کوئی مسلکوں کے اندر بتائیے، کوئی بریلوی بننے میں کہتا ماشاءاللہ میں بریلوی ہوں، کوئی کہتا میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا اہل حدیث ہوں۔ تو کتنے فرقے ہیں ان کے؟ کیا اسلام فرقوں والا دین ہے؟ کیا نبی علیہ السلام فرقے بنانے آئے تھے؟ تو پھر یہود و نصارہ کیا قصور؟ وہ بھی تو فرقوں والے تھے۔ اسی سے منع ہو جائے میرے پیارے بھائی، یہ صراط مستقیم یہ ہے، فرقوں بندی سے نکلو، شرک کو چھوڑو۔ فرمایا یہ اس وقت بتایا جائے گا کہ صراط مستقیم تمہارے سامنے آ چکا تھا، شیطانی چیزیں تمہارے سامنے آ گئی تھیں، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا، پھر وہی بات آ گئی، تعداد کا مسئلہ پھر آ گیا، وہ اس نے بڑے گروہوں کو، بہت بڑے بڑے گروہوں کو گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، اور دماغ نہیں کام کرتا تھا اس وقت بتایا جائے گا۔ آج کہتے ہیں نہیں جی اپنی نہیں سوچنا، ہم تو مقلد حضرت کے مقلد ہیں، جو ہمارے پیر صاحب نے بتا دیا، ہم فلاں کے ماننے والے ہیں جی، بس ہمیں نہیں قرآن سمجھ آ سکتا جی، ہم بس آنکھیں بند کر کے نہیں کیوں مانگے، ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق ہو کے دعائیں مانگتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، انہوں نے کفر شرک سکھایا ہے، جنہوں نے سجدہ تعظیمی کا ان کے اندر انجیکشن دیے شرک کے، انہوں نے دعائیں مانگی ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ یا اللہ، کہتے ہیں ہمیں محمد حنیف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یہ دعائیں مانگی ہیں مرکزی شورا کے اندر۔ اور بریلوی اور خادم حسین رضوی یہ اپنے عبد القادر جیلانی کے نقش قدم پر چل لیں، اور وہ یہ تو نقش قدم، یہ تو پکارتے ہیں پوجتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو عقل سے کام لو۔ تو وہاں بتایا جائے گا کہ اپنا دماغ نہیں کام کرتا تھا، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے کہا جاتا تھا۔ یعنی دنیا میں جو کہا جاتا تھا یہ شرک اور کفر کر کے آؤ گے جہنم میں جاؤ گے، تو اس وقت تو نظر نہیں آ رہی ہوتی تھی، وہ جہنم میں چلے جاؤ گے اس وقت نظر نہیں آ رہی ہوتی تھی۔ اب جب نظر آئے گی نا تو کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کے اندر تمہیں کہا جاتا تھا، اس کے اندر آؤ گے 11ویں دینے کی وجہ سے، یا رسول مدد کہنے کی وجہ سے، یا علی مدد کہنے کی وجہ سے۔ تعویذ پہنے اگر موت آ گئی تو جہنم جانا پڑے گا۔ یشرک باللہ شیئا دخل النار کی حدیثیں تمہیں سنائی جاتی تھی کہ شیئا میں شرک کیا آگ میں چلے جاؤ گے۔ تو بتاؤ اس وقت تو آج دنیا میں یہ مان نہیں رہے، نہیں جی اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، انہوں نے جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں جی، جہنم کے سرٹیفکیٹ، وہ خبردار کیا جا رہا ہے، منوانے نہیں آئے ہیں، بتانے آئے ہیں کہ یہ مسئلہ آگے ہونے والا ہے، اللہ کی کتاب کا مسئلہ ہے، قرآن کے الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ، رد شرک کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ، اللہ کے ساتھ تعلق کا مسئلہ۔ اس مسئلے کو تم حل کر دو، باقی سارے مسائل تمہارے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ پاکستان کے کتنے مسائل آج، انڈیا کے مسلمانوں کے کتنے مسائل آج، ہر جگہ مسلمانوں کے مسائل ہیں، پوری دنیا کے دوسروں کے بھی مسائل ہیں۔ یہ اسی وجہ سے مسائل ہیں کہ اللہ کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے، اپنے مالک اور خالق کے ساتھ غداری کرو گے تو اللہ تمہیں چین سے، یہ تو دنیا میں بہت ہی ہلکے تمہیں عذاب دیے جا رہے، تکلیفیں پریشانیاں کچھ ہے ہی نہیں، یہ اس جہنم کے اندر جو 70 گنا بڑی آگ ہے اس دنیا کی آگ سے، اس کے اندر انسانوں کو دھکیلا جائے گا، پھر خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو گھسیٹا جائے گا، سر پر حمیم ڈالا جائے گا، اور لوہے کے گرز مارے جائیں گے، اور گاٹیوں
کھائیوں کے اندر جہنم کے ان کے اندر پھینکا جائے گا، پھر نکلیں گے اور ہمیشہ 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 کے لیے اللہ کے بندو۔ بتاؤ یہ زیادہ اچھا ہے؟ اور بالکل یہ ہوگا، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ اس طرح حق ہے جس طرح میں بول رہا ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں، بالکل ایسے حق ہے اللہ کی کتاب، بالکل سچی ہے۔ اور یہ معاملہ اللہ کے بندے، اسی وجہ سے صحابہ کرام رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے۔ اور اس مہینے کے اندر دیکھو کتنا مالک غفور الرحیم ہے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اندازہ لگے۔ اس سے پہلے اگر شرک کرتے رہے ہو، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہی ہیں دھڑلے کے ساتھ، اس کے بعد اب توبہ کر لو، ابھی بھی زندہ ہو، ابھی اس دنیا میں ہو، ایک دفعہ اس دنیا سے اس دنیا میں قدم رکھ، پھر نہیں آ سکو گے، پھر نہیں آ سکو گے۔ کوئی نہیں بچائے گا، یقین کرو، کوئی نہیں بچائے گا۔ کوئی تو بعض والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ تمہاری قرآن خوانیاں کر رہے ہوں گے، جمعراتیں کر رہے ہوں گے، تمہاری جنت الفردوس کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بلند مقام عطا فرمائے۔ اس طرح صوفیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور جنت میں جاؤ گے تو بلند مقام کی بات کرو نا۔ مالک فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ایک شرک کیا یا دو کیے، پکی اور آخری بات یہ ہے کہ اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ بتائیے کس کو بتایا جا رہا تھا؟ ہر جگہ جہنم کا ذکر اور نار کا ذکر، کہتے ہیں جی بس ڈراتے بہت ہیں آپ جی، وہ قرآن کا بھی پڑھا ہے، جہاں ڈرانا ہے وہاں خوشخبریاں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، شرک کتنی دیر جاتی ہے؟ کیا لگتا ہے اتنا ایک لمحہ لگتا ہے ایمان اختیار کرتے ہوئے، صرف ایک ذہن کو ایسے کرنا ہے کہ بھائی دیکھو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں یہ کہہ کے گئے ہیں، جھٹلا کے مرے ہیں، ہمارے کیا لگتے ہیں؟ ان سے جان چھڑانی ہے، کفر و شرک سے جان چھڑانی ہے، اور ان کو اپنا امام نہیں ماننا ہے۔ ان کو امام مانا تو انہی کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ ٹرین اپنے جو ہے نا انجن کے پیچھے جاتی ہے، اور یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہر آدمی اپنے لیڈر کے ساتھ ہوگا، چاہے اچھی جنت میں جانے والے بھی اور جہنم میں جانے، یہ نظام ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ایمان خالص کی توفیق عطا فرمائے۔ بھی آخری اشرا آئے گا، یہ تو بالکل جیسا اسپرنٹ آخری دوڑ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی بیشی رہے گی مالک ہمارے گناہوں کو معاف کرے، بہت ہی مہربان مالک ہے، یقین کیجیے موقع اس نے دیا، بار بار موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ درس سننے کا۔ یہ درس اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اٹھنا ہے، یاد رکھیے، یہ صرف نہیں کہ اس درس یہاں ثواب کی نہیں، یہ درس قرآن کا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اٹھنا ہے اپنی قوم کے اندر، تو ان کی دعوت دینی ہے، جہاد کرنا ہے، اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، یقین کا جو تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ ہر مسئلے کا یہی حال ہے، پاکستان کے مسائل کا یہی حال ہے، انڈیا کے مسائل کا بھی یہی حال ہے۔ تو ان کی دعوت اٹھے، تو ان کی دعوت اٹھاؤ اللہ کے بندوں، دیکھنا کس طرح خیر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ حمایتی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں گے، اللہ جن کے دلوں میں آپ کا وقار ہے، جن کے دلوں میں آپ کی عزت ہے مالک، ان کو ہمارے قریب کر مالک، اور ایک ایسی اجتماعیت قائم ہو جائے۔ اور یہ قائم بنیاد بن گئی ہے، پہلی اینٹ رکھ دی گئی ہے، یقین کیجیے، اب اس کے بعد قیامت بڑی قریب ہے، بڑی مضبوط بنیادوں کے اوپر یہ جماعت بن رہی ہے الحمدللہ۔ توحید کی بات سارے شرک کا رد کرتی ہے، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، ہمارے لیے کوئی نہیں، جو ہمارے مالک کا ساتھ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اس پر جمع ہوا ہے، تو وہ ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تمہارے حضرت ہوں گے، اعلیٰ حضرت ہوں گے، ہمارے نزدیک مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے۔ امام تو بڑے دور کی بات ہے، مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے شرک کرنے والے۔ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں ان کو چندے دیتا ہوں، میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، فخر سے بیان کرتا، اندازہ لگائی کفر و شرک پھیلانے والوں کو، تو یہ ایمان نہیں ہوتا ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے بالکل خالص ہوتا ہے، توحید جمایا ایمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔